ناظرین، اس ہفتے کے امریکی اخبارات میں معیشت کی بگڑتی صورتحال اور بش انتظامیہ کی عراق اور افغان پالیسیوں کے حوالے سے نئے امریکی صدر کی ذمہ داریوں کا ذکر ہے۔ امریکہ کے کئی علاقوں میں برف سے ڈھکا ہوا کرسمس، صدر بش کی گرم کوٹ جمع کرنے کی مہم، تقریب حلف برداری کے لیے مشیل اوباما کا خصوصی لباس، ایلینوائے کے گورنر کے بارے میں سوال پوچھنے والے رپورٹر سے اوباما کا ترش رویہ، میڈ آف انویسٹمنٹ میں $1 ارب کا نقصان اٹھانے والے سرمایہ کار کی خودکشی، سارا پیلن کی بیٹی کی ممکنہ ساس کی منشیات رکھنے کے الزام میں گرفتاری، لاپتہ ہونے والی 3 سالہ بچی کیلی اینتھنی کے قتل کا سراغ، اور امریکہ میں تعینات بحرین کی پہلی یہودی خاتون سفیر ہدا نونو کا ذکر بھی اس ہفتے امریکی اخبارات کی توجہ حاصل کرتا رہا۔ مگر جو موضوعات ہم نے منتخب کیے ہیں آپ کے لیے، ان میں سب سے پہلے ذکر پاکستان کا۔ اس ہفتے امریکی اخبارات میں پاک بھارت کشیدگی سے زیادہ پاکستان کے ایٹمی ہتھیار بحث کا موضوع بنے رہے، اور امریکی تھنک ٹینکس میں ذکر رہا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بش انتظامیہ کی پاکستان کو دی گئی مبینہ چھوٹ کا۔ ہم نے خود اپنے کئی مفادات کو بھی نظر انداز کر دیا، جن میں یہ حقیقت شامل ہے کہ ہم ایٹمی عدم پھیلاؤ کے حوالے سے پاکستان کو چھوٹ دینے کو بھی تیار ہو گئے۔ میں جانتا ہوں کہ پاکستان میں لوگوں کو یہ اچھا نہیں لگے گا، مگر ایٹمی ہتھیاروں کے پھیلاؤ میں عبدالقدیر خان کے ذریعے پاکستان کا حصہ دراصل کتنا تھا، ہمیں اس کے نقصانات کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ 16 دسمبر کو وال اسٹریٹ جرنل نے لیٹس بائی پاکستان نیوکس کے عنوان سے بریٹ اسٹیفنز کا مضمون شائع کیا، جس میں انہوں نے تجویز پیش کی ہے کہ پاکستان کو اپنے ایٹمی ہتھیار اور ان کا انفراسٹرکچر ختم کرنے کے بدلے میں امریکہ اور دیگر مغربی ملکوں کی جانب سے $100 ارب کے امدادی پیکج کی پیشکش کی جائے، جو آزاد اتھارٹی کی زیر نگرانی ہو اور اسے 10 سال تک پاکستان میں جمہوریت اور سیکولر حکومت کے قیام سے مشروط کر دیا جائے۔ وال اسٹریٹ جرنل کے اس آرٹیکل کے حوالے سے ہم نے بات کی واشنگٹن میں پاکستانی تجزیہ کار شجاع نواز سے۔ ایکیڈیمکلی اگر آپ دیکھیں تو ضرور اگر پاکستان کو ایک نیوکلیئر امبریلا دی جائے امریکہ کی طرف سے یا دوسرے ممالک کی طرف سے، تو ظاہر ہے پاکستان کی سیکیورٹی بہتر ہو جائے گی۔ لیکن پاکستان کی تاریخ میں ہمیں پتہ ہے کہ امریکہ کے ساتھ کئی قسم کے معاہدے ہوئے اور وہ معاہدے پورے نہیں اترے جب ضرورت پڑی، تو اس لیے ہسٹوریکلی یہ پاکستان کو ظاہر ایک اچھی چیز نہیں لگے گی۔ اس ہفتے امریکی ادارے انٹرنیشنل ریپبلکن انسٹیٹیوٹ کی شائع کردہ ایک رپورٹ کے مطابق 88% پاکستانیوں کے خیال میں ملک کی سمت غلط، جبکہ 11% کے خیال میں درست ہے۔ 51% پاکستانی طالبان اور القاعدہ کو سنگین مسئلہ سمجھتے ہیں، لیکن پاکستان کے اندر امریکی طیاروں کے حملوں کے حامی پاکستانیوں کی تعداد صرف 15% ہے۔ امریکہ کے آئندہ صدر کو وہ تمام مسائل ورثے میں ملیں گے جو بش انتظامیہ کی کارکردگی پر سوالات اٹھاتے رہے ہیں۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق سیکرٹری دفاع رابرٹ گیٹس اپنے اسٹاف کو ہدایت دے چکے ہیں کہ براک اوباما کی حلف برداری تک گوانٹانامو جیل کو بند کرنے کی تیاری کر لی جائے۔ نائب صدر ڈک چینی گوانٹانامو کے قیدیوں کے لیے واٹر بورڈنگ جیسی سزاؤں کی خود اجازت دینے کا اعتراف کر چکے ہیں۔ نیو یارک ٹائمز 18 اور 22 دسمبر کے اداریوں میں لکھتا ہے کہ ڈک چینی چاہتے ہیں کہ امریکی عوام ان کی اور ان کے صدر کی غلطیوں کا رونا بند کر دیں، لیکن صدر بش کے کٹر حامیوں کے سوا زیادہ تر امریکی جانتے ہیں کہ ابو غریب کے واقعات کی ذمہ داری جیل کے عام فوجیوں سے زیادہ واشنگٹن کے حکام پر عائد ہوتی ہے۔ اخبار نے براک اوباما سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اقتدار میں آ کر صدر بش کے جاری کردہ ایگزیکٹو آرڈرز کا جائزہ لیں کہ ان میں کہاں کہاں شہری آزادیوں کی خلاف ورزی کی گئی ہے۔ Since 9/11, there's not been another terrorist attack on American soil. براک اوباما اگلے ماہ اپنے پورے نام براک حسین اوباما کے ساتھ ابراہم لنکن کی تاریخی بائبل پر امریکی صدارت کا حلف اٹھائیں گے، مگر اس تقریب کے لیے شائع کیے گئے شیڈول میں ان کا نام براک ایچ اوباما لکھا گیا ہے۔ صدارتی مہم کے دوران اوباما پر سوشلزم کی حمایت کا الزام لگایا گیا تھا، مگر واشنگٹن پوسٹ نے 22 دسمبر کو نیوز ویک کے فرید زکریہ کا کالم شائع کیا ہے، جن کے مطابق نئے صدر کی کارکردگی کا اندازہ اس بات سے لگایا جائے گا کہ وہ سرمایہ دارانہ نظام کو بچانے میں کامیاب ہوتا ہے یا نہیں۔ I will fight until I take my last breath. امریکی ریاست ایلینوائے کے گورنر راڈ بلیگویوچ کا رویہ جون جون جارحانہ ہو رہا ہے۔ اوباما اور ان کی ٹیم ان سے فاصلہ بڑھاتی جا رہی ہے۔ اخبارات بلیگویوچ کے رویے کا تقابل 1972 میں واٹر گیٹ اسکینڈل کا سامنا کرتے صدر نکسن کے رویے سے کر رہے ہیں۔
اخبارات میں بحث جاری ہے کہ آج کے امریکہ میں واٹر گیٹ جیسا اسکینڈل منظر عام پر لانا ممکن ہے۔ واٹر گیٹ کا پردہ چاک کرنے والے صحافیوں کو اسکینڈل کی خبر دینے والے گمنام سورس ڈبلیو مارک فیلٹ اس ہفتے 95 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ مارک فیلٹ FBI کے عہدیدار تھے اور انہیں ڈیپ تھروٹ کا نام دیا گیا تھا۔ ہلری کلنٹن کے شوہر سابق صدر کلنٹن نے اپنی فاؤنڈیشن کے عطیہ دہندگان کے ناموں کی فہرست جاری کر کے USA ٹوڈے کے مطابق اپنی اہلیہ کی وزارت خارجہ کے راستے سے ایک بڑی رکاوٹ ختم کر دی ہے۔ بل کلنٹن فاؤنڈیشن کو ملنے والے $165 ملین کے فنڈز میں سعودی عرب کا حصہ 10 سے 25 ملین کے درمیان اور برونائی، کویت، عمان اور قطر کا حصہ $1 ملین ہے۔ ڈونر لسٹ میں 2 لاکھ سے زائد نام شامل ہیں۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق جرمن کمپنی سیمنز کو گزشتہ ہفتے رشوت دینے کے جرم میں $1.6 ارب جرمانہ ادا کرنا پڑا۔ کمپنی کے جرمن اکاؤنٹنٹ سیکا شیک کی گرفتاری سے سامنے آنے والے انکشافات کے مطابق 2002 سے 2006 کے درمیان کمپنی کا رشوت کا سالانہ بجٹ $40 سے $50 ملین کے درمیان تھا۔ Also von der ethischen Seite habe ich das Thema. اور یہ رقم وینزویلا سے ویتنام اور اٹلی سے اسرائیل تک اعلیٰ سرکاری عہدیداروں کو پیش کی جاتی تھی۔ نیو یارک ٹائمز نے 22 دسمبر کو ٹیڈ گپ کا کالم شائع کیا ہے جس میں وہ 1933 کے گریٹ ڈپریشن میں کینٹن اوہایو سے چھپنے والے ریپوزیٹری نامی اخبار کا ذکر کرتے ہیں، جس میں چھپنے والے اشتہار پر معاشی مشکلات کا شکار 75 خاندانوں کو بی ورڈوٹ نامی فرضی شخص کی طرف سے کرسمس پر $5 کے چیک موصول ہوئے۔ کالم نگار کے مطابق اس سال کئی امریکی خاندانوں کے لیے کرسمس اداس اور میزیں گرم کھانے سے محروم ہیں۔ بند ہونے والی فیکٹریوں کے مزدور بے روزگاری الاؤنس کے طلبگار اور عارضی شیلٹرز کا رخ کر رہے ہیں۔ ملٹی بلین ڈالر کے بیل آؤٹ پیکج وال سٹریٹ کے لیے مخصوص ہیں، مگر ہمارے اندر موجود بی ورڈوٹ اپنے ہمسائے کی آواز تو سن ہی سکتا ہے۔ معاشی مشکلات میں گھرے شہریوں کو سینما کا رخ کرنے پر مجبور کرنے کے لیے ہالی ووڈ کرسمس پر 7 پاؤنڈز کے ساتھ میدان میں اترا ہے۔ God created the world in 7 seconds. USA ٹوڈے کے مطابق 7 پاؤنڈز کے تمام کردار انتہائی مشکل معاشی حالات میں کسی فرشتے کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ تھی ایک نظر اس ہفتے کے اخبارات پر۔ ناظرین، امریکی اخبارات میں پاکستان کی درست نمائندگی کے لیے اپنی آواز امریکی میڈیا تک پہنچائیے۔ امریکی اخبارات آپ سے صرف ایک ای میل کے فاصلے پر ہیں۔ ہمیں اجازت دیجیے، اگلی جمعرات کو دوبارہ حاضر ہوں گے اگلے ہفتے کے اخبارات کے ساتھ۔